إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں ایک صحابی رسول اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عملوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو عمل جنت تک پہنچا دیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال: یا رسول اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ ہمیں کچھ ایسے عمل بتلاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دیں یا جنت تک مجھے پہنچا دے، جنت کے اندر میرا داخلہ ہو جائے جس کو کرنے سے۔ جو اور لوگ تھے وہ کہنے لگے ارے ما لہو مال، اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو کیا گیا ہے بھائی، ضرورت ہے اسے، اس لیے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اسے ہوا کچھ نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ عمل جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، وہ پہلا عمل یہ کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ کس طریقے سے عبادت کرنی ہے کہ لا تشرک بہ شیئا، کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی میں جو ہے آدمی کا جو عقیدہ، یہ عقیدے کی بات ہے کہ آدمی کا عقیدہ جب بگڑ جائے تو عمل کتنے بھی اچھے ہوں کرتا چلا جائے، آدمی کا جو مین چیز عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر آدمی کو کیا ہے، کچھ بھی کرتا رہے
کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اوروں کو شریک مت کر، یہ پہلی چیز بتلائی۔ اور آپ قرآن جب پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد یہ کہا ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت بناؤ۔ یعنی یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے، کہیں اور نہ جھکے، چاہے مصیبت ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہر حال میں یہ پیشانی جو رب نے دی ہے اپنے سامنے جھکانے کے لیے دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پیشانی رب کے سامنے بھی جھکے اور غیروں کے سامنے بھی جھکے، پھر ہمارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں پڑھتے ہیں، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، سنتوں کو چھوڑ دیجئے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ پیشانی یہاں بھی جھکے رب کے دربار پہ اور دوسروں کے در پہ جا کر کے جھکے تو پھر کیا فائدہ اس کے؟ تو پہلا عمل بتلایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ دوسری چیز کیا بتلائی؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، ہے نا، نماز قائم کر، نماز کی بات ہماری چل رہی تھی، اسی لیے ہم نے یہ حدیث پیش کی۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتے رہو، رشتے ناتے جوڑ کر کے رکھو، توڑنے کی کوشش مت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذرا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اب چلو ہم نے بتلا دیا ہے یہ عمل کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو، اور نماز قائم کرتے رہنا، اور جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا، اور جو ہے صلہ رحمی کرتے رہنا۔ اب میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹنی پر سوار تھے، سواری پہ تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا ذرہا، گویا اسے چھوڑ دیجئے، اب نکیل چھوڑ دو۔ اب بات ہم نے بتلا دی ہے، وہ عمل بتلا دیے جو جنت میں جانے گے۔ تو جنت میں اگر آپ کو بھی جانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ نماز جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا، پل صراط کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہوں گے، جن کے پاس روشنی ہوگی، جن کے پاس نور ہوگا، جتنا زیادہ جن کے پاس نور ہوگا اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، ان کے سامنے اندھیرا ہو جائے گا اور وہ لوگ مومنوں سے کہیں گے ارے بھائی تم تو دنیا میں میرے دوست تھے، میرے ساتھی تھے، میرا گھر آپ کے پڑوس میں تھا، آپ کے گھر کے بازو میں تھا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو، مجھے بھی تھوڑی سی روشنی دے دو تاکہ میں بھی تمہاری اس روشنی میں نکل جاؤں۔ جواب یہ دیا جائے گا قیل ارجعوا فالتمسوا نورا، واپس پلٹ جاؤ، جاؤ تم اپنے نور کو تلاش کرو، ان کو نور نہیں ملے گا، ہے نا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دے گا، دیوار کھڑی کر دے گا، جس کے اندرونی جانب اندر کی طرف جو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہوگا، ہے نا۔ یعنی اندر رحمت ہے، رب کی جنت ہے، اور باہر کیا ہے؟ رب کی سزا ہے۔ اگر پل صراط کو کراس کرنا ہے تو نور پیدا کرنا ہوگا، اور نور کس سے ملے گی؟ روشنی آپ کو کس سے ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بشر
बश्शिरिल कि उन लोगों को खुशखबरी सुना दो जो अंधेरी रात में या रात के अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल करके जाते हैं, रब की इबादत करते हैं, नमाज कायम करते हैं। उन लोगों को खुशखबरी सुना दो। किस चीज़ की खुशखबरी? बिन नूर तामी यौमल क़ियामा कि क़यामत के दिन को मुकम्मल रोशनी दी जाएगी, मुकम्मल नूर दिया जाएगा। इसलिए अगर हम पुल सिरात को क्रॉस करना चाहते हैं, अगर रोशनी हासिल करना चाहते हैं, वरना हम टामक टोइयां मारते रह जाएंगे, हम जो है अंधेरा कर दिया जाएगा, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं होगा। हम जो अमल करके जाएंगे अच्छे काम, नमाजें पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, सिला रहमी करेंगे, रब की इबादत करेंगे, नवाफिल का इत्माम करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए पुल सिरात को पार करने में आसानियाँ पैदा करेंगी। क्यों? इसलिए कि रोशनी उस वक्त हमारे पास होगी और उसी रोशनी में हम जो है पुल सिरात को तेज़ी के साथ क्रॉस कर जाएंगे। वरना अगर हमने ये काम नहीं किए होंगे तो फिर अंधेरा होगा और उसमें टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और फिर रब की सज़ा के हम मुस्तहिक बन जाएंगे, है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों को खुशखबरी सुना दो जो रात के अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल करके जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। इशा की नमाज रात में होती है, जो इशा की नमाज में आते हैं। फजर की नमाज अंधेरे में होती है, जो फजर में आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रात के अंधेरों में उठ करके रब की तरफ जाते हैं, रब के दरबार में जाते हैं, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी सुना दो। इसलिए आप ये नहीं है कि आप सुबह तक सोते रहें, वरना शैतान जो है आपके कान में पेशाब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलता, है ना। बहुत से लोग रात को सोते हैं या रात भर जागते हैं और सुबह उठेंगे 9 बजे 10 बजे, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। एक सही रिवायत मुझे याद आई, देखिए किस तरीके से शैतान पेशाब कर देता है और हम पता भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, यानी एक आदमी का जिक्र किया गया कि वो जो है रात भर सोता रहता है, तो कि सुबह भी हो जाती, नमाज के लिए भी नहीं उठता है फजर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान सोता रहे, रात भर सोए, फिर फजर में भी नमाज के लिए ना उठे, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। ये शैतान पेशाब कर देता है। कौन? शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है जो नमाज के लिए सुबह को नहीं उठता है। इसीलिए नमाज की अहमियत को समझिए। अगर आपको क़यामत के दिन जो है मुसीबतों से छुटकारा हासिल करना है, आपको रब के गिरफ्त से अपने आप को बचाना है, अगर जन्नत में आप जाना चाहते हैं, मैंने वो हदीस भी पेश की थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के ऊपर 5 टाइम की नमाज फ़र्ज की है। जो बंदे 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, उनका एहतिमाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये उसका वादा है, अय्युदखिलहुल जन्नह कि उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर दे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रब के ऊपर है, रब चाहेगा तो माफ़ करेगा और अगर चाहेगा तो हमें सज़ा भी देगा। इसीलिए जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करनी है। आइए देखिए, एक सहाबी रसूल हैं, हम अज़ान सुनते हैं ना, घरों में आवाज़ जाती है। उस दौर में तो लाउड स्पीकर नहीं थे, आज तो लाउड स्पीकर भी लगे हुए, दूर तक आवाज़ जाती है। एक सहाबी रसूल, नाबीना सहाबी, नाबीना जिनको दिखाई नहीं देता, बीनाई ख़त्म हो गई है, नहीं दिखता है उनको, नाबीना सहाबी, ये कौन है? अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नाबीना सहाबी थे। वो नाबीना सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए इजाज़त लेने के लिए। ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दिखता नहीं है, क्या मैं मस्जिद में ना आकर के घर में नमाज पढ़ लिया करूं? अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी, जाओ तुम घर में नमाज पढ़ने। लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे, जिब्राइल आए, वही की और बुलाया, फिर उनको इधर आओ।
کہا یہ بتلاؤ کیا تمہارے کانوں میں مؤذن کی اذان جاتی ہے؟ کیا تمہارے کانوں میں یہ صدا پہنچتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ کیا یہ صدا تمہارے کان میں پہنچتی ہے؟ کیا تم سنتے ہو اذان؟ کہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آج ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کس طریقے سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیسے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکلے، ہم جھوٹ بھی بولیں، غیبتیں بھی کریں، دنیا کی برائیاں اپنی زبانوں سے کریں، پھر بھی ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، میرے ساتھی بتلاؤ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول اذان سنائی دیتی ہے؟ پھر کہا تب تو تمہیں مسجد میں ہی آنا ہوگا، مسجد میں ہی آنا ہوگا، گھر میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ لوگ سوچیں جو آتے ہی نہیں ہیں، مسجد تو چھوڑو گھر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں گھر میں بھی نہیں ادا کرتے، ان کے لیے کیا حکم دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک روایت یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، یا میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں ہے نا، ہاں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہی اذان دے، یعنی لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں اور پھر اذان کہی جائے، اور اپنی جگہ پر دوسرے کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، پھر میں ان کے گھروں کا رخ کروں، ان کے گھروں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں ان کے گھروں کے رخ کروں اور پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، جو رب کے صدا پر، رب کی پکار پر لبیک کہہ کر کے آئے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کے نبی نے اتنے ناراضگی میں اور اتنے سخت الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے جو مسجد میں اذان سن کر کے نہیں آتے ہیں۔ آج ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرنا ہمارا کام ہے، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں بیست ہیں، مشغول ہیں، لا یعنی باتوں میں مشغول ہیں۔ ارے آؤ رب کے در پہ آ جاؤ، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ مسلمانوں اگر رب کے در پہ نہیں آئے تو یہ سمجھ لو تمہارا انجام آنے والے دنوں میں اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے آگاہ کر دیا ہے ان لوگوں کو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آگاہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، متنبہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، آگاہ کیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ کون لوگ؟ ان لوگوں کو آگاہی کے خبر دی ہے اللہ رب العالمین نے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یخالفون عن امرہ، ہے نا، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے کہ بھئی ہم نہیں جانتے، ہے کوئی جو یہ کہے کہ بھئی میں نہیں جانتا کہ نماز کا بھی حکم دیا گیا؟ کوئی ہے کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ بھئی 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نماز نہیں بلکہ 5 ٹائم کی، پورے ہفتے پورے مہینے، بلکہ جب تک زندگی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک موت نہ آئے، یعنی موت تک رب کی عبادت کرتے رہیے، ہے نا۔ یہ حکم دیا گیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کہ جب تک زندگی ہے تب تک رب کی عبادت کرنی ہے۔ آدمی سوچتا رہے چلو ابھی آج لڑکے ہیں، پھر بڑے ہو جائیں گے، جوانی میں کر لیں گے، پھر سوچتا رہے چلو بڑھاپے میں کر لیں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ ہے کب ملک الموت آ جائے؟ جانتے ہیں کہ آپ کب ختم ہوں گے، دنیا سے کب جائیں گے؟ جانتے ہیں؟
میں بھی نہیں جانتا کہ میری موت کا وقت کب لکھا ہوا ہے، میری موت کب نکلے گی میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میں ابھی نماز پڑھا پاؤں گا یا نہیں پڑھا پاؤں گا، میں اگلے جمعے کو یہاں پہ آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ میری روح ہو سکتا ہے بولتے بولتے ملک الموت آ جائے، نکال لے جائے، تو اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تب تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر موت آ گئی اور ہم دنیا سے یوں ہی چلے گئے، ہم نے رب کی عبادت نہیں کی، رب کی اطاعت نہیں کی، مصطفیٰ کی بات نہیں مانی، تو پھر ہم کس طریقے سے جائیں گے، اور پھر ہمارا انجام کیا ہوگا قبر کے اندر کیا انجام ہوگا، اور پھر حشر میں کیا انجام ہوگا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء پریشان ہوں گے، وہاں پر کیا عالم ہوگا اس انسان کا، جو انسان مجرم بن کر کے جائے، جو انسان نافرمان ہو کر کے دنیا سے جائے، جو انسان شرک کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجئے، اور اذان کہی جائے تو مسجد کی طرف رخ کیجئے۔